لباس پہنتے ہوئے پہلے کون سا بازو پہنیں گے یا پہلے کون سا پائنچا؟ دایاں. اور جوتا پہنتے وقت جی پہنتے وقت دایاں ہی پہنیں گے اور اتارتے وقت بایاں. وضو کی سنتیں: پہلے بسم اللہ پڑھیے، پھر مسواک سے دانت صاف کیجیے، پھر اپنے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئیے، پھر منہ بھر کر کلی کیجیے، ناک میں پانی زور سے چڑھائیے اگر روزہ نہ ہو تب، ورنہ اگر روزہ ہو تو بہت اوپر نہیں لے جائیے کہ کہیں حلق کے پار پیٹ میں نہ چلا جائے. پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھوئیے، اس کے بعد دایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 مرتبہ، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 مرتبہ. کوہنی کس کو کہتے ہیں؟ ایلبو کو. پھر سر اور کانوں کا مسح کیجیے. مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 مرتبہ. ٹخنا یعنی اینکل گیلا ہونا چاہیے انکلوڈنگ اینکل. اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 مرتبہ دھوئیے. اب آپ تو ٹیپ کے آگے رکھ لیتے ہیں تو پھر 3 مرتبہ کا کیا ہے، جیسے 3 دفعہ آپ مل لیتے ہیں تو وہ 3 کی نیت ہو جاتی ہے. اب ہٹا کے کرنے میں تو بہت دیر لگ جائے گی اور پانی بھی بہت ضائع ہو جائے گا اور وقت بہت لگے گا. تو آپ اس کو جیسے 1 دفعہ دھویا ملا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، تو اس میں کیا ہوگا، ایک نیت ایک طرح سے. یا اگر موو کر سکتے ہیں تو آگے پیچھے کر لیں. یہ مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے. زبان اور تالو بھی صاف کریں. تالو کس کو کہتے ہیں؟ پیلٹ کو، یعنی اوپر کے، یعنی زبان ہماری جس حصے کو لگتی ہے منہ کے، وہ تالو کہلاتا ہے. اس طرح کھانے کی جمی ہوئی تہہ صاف ہو جاتی ہے اور بیماریاں نہیں ہوتی. گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے جانا افضل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے وقت ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرتے تھے. خلال کا لفظ ہے نا خلل سے، یعنی انگلیوں کے بیچ میں دوسری انگلی ڈالنا. یعنی ہاتھوں کا خلال تو عموماً دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ڈالنے سے ہو جاتا ہے، لیکن پاؤں کا خلال جو ہے وہ مختلف طرح سے ہوگا. نہیں، وہ یک بارگی نہیں کریں گے بلکہ چھوٹی انگلی کے ساتھ کریں. ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کریں اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال الٹے ہاتھ کی چھنگلی یعنی سب سے چھوٹی انگلی کے ساتھ کریں. چھنگلی کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹی انگلی. 6 یعنی چھوٹی کے لیے اور انگلی تو چھنگلی چھوٹی انگلی یعنی چھٹی انگلی نہ سمجھیں. یہ دونوں عمل وضو کا حصہ ہیں تاکہ انگلیوں کا کوئی درمیانی حصہ بھی خشک نہ رہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر وضو کے فرائض یعنی جن حصوں کا دھونا فرض ہے، اگر اس میں سے ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا. اور خصوصاً اگر ایڑیاں خشک رہ جائیں تو اس کے لیے تو بہت سخت وعید بھی ہے. ویل للعقاب من النار. عقاب یعنی ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے. وضو سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیے اور اتنا ہی کافی ہے بسم اللہ کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ بے برکت ہوتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے اس شخص کا وضو نہیں جو شروع میں بسم اللہ نہیں کہتا، یعنی اتنی تاکید ہے. ابو داؤد اور دارمی کی روایت ہے اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کا ایک چلو لیتے اور اس کو اپنے حلق کے نیچے داخل کرتے، اس سے داڑھی کا خلال کرتے. یعنی داڑھی کا خلال کیسے ہوتا ہے؟ چلو پر پانی لے کے نیچے سے اس کو بالوں کو گیلا کرنا. اور فرماتے مجھے میرے رب نے اسی طرح کا حکم دیا ہے. قیامت کے روز میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے. تم میں سے جو شخص اس چمک اور روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہو تو ضرور بڑھائے، کیونکہ قیامت کے دن تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. آپ سب نے وہ روز قیامت کیا ہوگا سن رکھا ہوگا کہ ہر شخص کے پاس روشنی اپنی اپنی ہوگی، کوئی کسی کو اپنی روشنی نہیں دے گا. تو اسی لیے آپ نے فرمایا جو اپنی روشنی کو جتنا چاہے پھر بڑھا لے. ہاتھ اور پاؤں کوہنی اور ٹخنوں سے کچھ اوپر تک تقریباً 1 انچ دھونا باعث فضیلت ہے. یعنی صرف ٹخنوں تک نہیں، ٹخنوں سے 1 انچ اونچا لے جائیں. صرف کوہنیوں تک نہیں، کوہنیوں سے 1 انچ اونچا لے جائیں. کوشش کریں کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں اور ہر وقت باوضو رہیں، لیکن ہر وقت باوضو رہنا فرض نہیں، پسندیدہ ہے. جو شخص مکمل وضو کر کے مندرجہ ذیل کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے بعد اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. ابھی آپ دیکھیے کہ چند الفاظ پر مشتمل یہ کلمہ اور آپ کو یہ کلمہ آتا بھی ہے، لیکن ایک چیز کا علم ہونے کے باوجود اگر وہ عمل میں نہ ہو تو کیا فائدہ ہے اس علم کا؟ تو کرنا کیا آپ کو؟ اس کی عادت ڈالنا ہے. عادت ڈالنے کے لیے جو پہلے دن طریقہ بتایا گیا تھا
کہ ایسی چیزیں لکھ کر مختلف جگہوں پر چند دن کے لیے اسٹک کر دیں، حتیٰ کہ دیکھتے دیکھتے آپ کو عادت ہو جائے، اور جب عادت ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو شعوری کوشش کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ترمذی میں ورسولہ کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین کے الفاظ کا اضافہ بھی ہے، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما۔